الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم. ان تبدو اگر تم ظاہر کرو الصدقات صدقات کو فنعما ہی بس یہ اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم ان کو چھپا دو وَتُؤْتُوهَا اور تم دو کو صدقہ خفیہ طور پر الفقراء فقراء کو غریبوں کو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بس یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ اور وہ معاف کر دے گا تم سے مِن سَيِّئَاتِكُمْ تمہارے گناہوں سے. وَاللَّهُ اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کی ہدایت. ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرو من خیر مال سے فلانفسکم بس وہ تمہارے نفسوں کے لیے ہے تمہاری جانوں کے لیے. وما تنفقون اور تم خرچ نہیں کرتے الا ابتغاء وجہ اللہ مگر اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے. وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرو من خیر مال سے یوفی الیکم تو پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ آج کی درس کی 2 آیات کریمہ ہے. اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں صدقہ خیرات کی فضیلت کا بیان تھا اور اس سلسلہ میں چند باتوں کا بیان تھا کہ صدقہ خیرات کرنے کے بعد تم احسان نہ جتلا غریب حاجتوں ضرورتوں کو تکلیف نہ پہنچا. اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور اس میں ریاکاری و دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ پاکیزہ مال و حلال مال ہو اور جو خرچ کرتے ہو وہ ردی اور بیکار مال نہ ہو. اور خصوصاً پچھلے درس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ جل شان حکمت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. جس سے دل میں طلب ہے جس سے دل میں جستجو ہے اللہ حکمت عطا کرتے ہیں اور جسے حکمت دی گئی یقیناً اس کو بہت بڑی بدھائی دی گئی. اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے. حکمت سے مراد دینی علم ہے. حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ حکمت سے مراد تقویٰ اور پاکیزگی کی ذمہ داری ہے. حکمت ضالۃ المؤمن اس بات کا مفہوم ہے کہ حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے. فحیث وجدہا فہو احق بہا کما قال علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پہ مومن اپنی گم شدہ شے کو پاتا ہے تو وہ اس کو لے لیتا ہے. میری آپ کی کوئی شے گم ہو جائے پھر ہمارے دوست کے پاس ہو دشمن کے پاس ہو مومن کے پاس ہو کافر کے پاس ہو اچھے کے پاس ہو برے کے پاس ہو امیر کے پاس ہو غریب کے پاس ہو عربی اجمی کسی کے پاس ہو وصول کر لیتے ہیں. کیوں؟ وہ میری آپ کی چیز ہے ہم حق رکھتے ہیں اس کے وصول کرتے ہیں. بالکل اسی طرح دین کی ساری باتیں وہ فرمایا مومن کی گمشدہ چیزیں جہاں کہیں سے اس کو ملے گی حق بات قرآن و سنت کی بات وہ وصول کرے گا لے گا یاد رکھے گا مت جلائے گا اور اسی میں خیر ہے ہوگی. صدقہ اور خیرات کے سلسلہ میں آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں مزید 2 باتوں کا بیان. پہلی بات یہ کہ اگر تم صدقہ خیرات کھل بکھلا کرو علن اعلان کرو تو تب بھی گنجائش ہے. اگر اس کو خفیہ کرو چھپا دو تب بھی گنجائش ہے. دونوں طرح اللہ تعالیٰ جل شان کی اجازت دی ہے. لیکن خفیہ صدقہ دینا وہ زیادہ اچھا ہے زیادہ بہتر ہے.
علل اعلان اس وقت دیا جاتا ہے جب ریاکاری کا احتمال نہ ہو. علل اعلان اس وقت دیا جائے گا جب لوگوں کے لیے ترغیب مقصود ہو. جس طرح نماز فرض ہے یہ علل اعلان پڑھی جانی ہے. قرآن سیکھنا سکھانا فرض ہے یہ علل اعلان ہو رہا ہے. حج عمرہ یہ علل اعلان. بہت ساری نیکیاں وہ علل اعلان ہیں، اس میں خفیہ طور پر وہ نیکیاں نہیں ہو سکتی. اسی طرح زکوٰۃ بھی علل اعلان، اگر ریاکاری نہیں اور دوسروں کی ترغیب ہے تو پھر علل اعلان. اور بعض اوقات اگر ریاکاری کا اہتمام ہے اور ترغیب کی کوئی بات نہیں ہے تو خفیہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے، بہت پیارا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین کے اندر حرکت تھی. اللہ نے اس کے اوپر بطور کیلوں کے پہاڑوں کو گاڑ دیا. جب فرشتوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اللہ کے حضور عرض کیا، یا اللہ پہاڑ بہت مضبوط چیز ہے، کیا ان سے بھی کوئی طاقتور مضبوط چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، لوہا ان پہاڑوں کو بھی توڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے. فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ لوہے سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. فرشتوں نے پھر عرض کیا، یا اللہ آگ سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور مضبوط چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، ہوا، وہ پانی کو بھی اڑا کے لے جاتی ہے. یہ ہزاروں ٹن وزنی بادل جن کے اندر اولے ہیں، برف ہے، پانی ہے، کس انداز سے ہوا ان کو لے جاتی ہے. اللہ کے حکم سے وہ بادل بنتے ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں اور اس سے یہ پانی برستا ہے. فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، وہ آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے. رجل تصدق بیمینہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. وہ آدمی سب سے زیادہ طاقتور ہے جو صدقہ دائیں ہاتھ سے دے، اس کے الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو دینے لینے کے کام ہیں، اچھے جتنے کام ہیں، دائیں ہاتھ سے اس کو کرنا چاہیے. عام طور پر ہم اگر ایک ہاتھ مصروف ہے کسی کام میں تو الٹے ہاتھ سے بہت سارے کام کرتے ہیں، اس میں برکت نہیں. ان اللہ یحب التیامن حتی الترعل والترجل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند کرتا ہے، حتیٰ کہ کنگھی کرنے میں بھی دائیں طرف سے کنگھی کرے، حتیٰ کہ جوتا پہننے میں بھی دائیں طرف سے شروع کرے. یہ اللہ کو محبوب ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے. تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے یہ سمجھ آتی کہ وہ خفیہ صدقہ جو آدمی خفیہ کرے، کسی کو خبر نہ ہو. جب اس کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں تو بیوی کو بھی خبر نہیں، اولاد کو بھی خبر نہیں، ماں باپ کو بھی خبر نہیں، دوست احباب کو بھی خبر نہیں. اور ایسا کرنا بہت مشکل ہے. شیطان پہلے تو ایسے کرنے نہیں دیتا. کچھ زمانے تک بندہ اس کو چھپاتا ہے، پھر شیطان دل میں ڈالتا ہے. آگے تو سلسلہ بڑا مشہور ہو گیا، تو کسی نہ کسی کو تو خبر ہونی چاہیے تاکہ آہستہ آہستہ میری یہ نیکی کس طرح مشہور ہے. تو کہتے ہیں کہ فلاں کام کسی اللہ کے بندے نے کیا ہے، وہ خود ہی کہتے ہیں کہ فقیر سے اللہ نے کام کیا، خود ہی اس کو کھول دیتے ہیں. 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد. چھپانا بڑا مشکل ہے. اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے مضبوط ترین آدمی یہی شخص ہے جو اپنے عمل کو خفیہ رکھتا ہے. اس میں صدقہ بھی ہے، باقی ساری نیکی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ. 7 لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت والے دن ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. سایہ سے مراد سخت گرمی میں، سخت پریشانی میں، سخت مصیبت میں، 50,000 سال کے دن میں اللہ ان کو جنت کے مزے میدان محشر میں قیامت والے دن نصیب فرمائیں گے. ان میں سے فرمایا ایک آدمی وہ ہے کہ رجل تصدق بیمینہ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ. وہ آدمی بھی ہوگا کہ جو صدقہ دائیں ہاتھ سے دے پھر اس کو چھپا دے، حتیٰ کہ اس کے الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس نے کیا خرچ کیا. تو بہرحال صدقہ خیرات علن اعلان بھی کیا جا سکتا ہے، چھپا کر بھی کیا جاتا ہے.
یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دونوں کی اجازت دی ہے. ارشاد ہے ان تبدو، صدقہ خیرات کرنے والوں اگر تم ظاہر کرو اور صدقات کو فنعما ہی، تو بس یہ خوبصورت بات ہے، اچھی بات ہے، اس کی اجازت ہے کہ ایسا تم کر سکتے ہو. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ ان صدقات کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم چھپا کر خفیہ دے دو فقراء کو، حاجت مند ضرورت مند کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو بس یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے. خیر اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، اور یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ایک کام کی نسبت سے دوسرے کام میں زیادہ خوبی ہو، زیادہ بہتری ہو. یہاں اللہ نے نعمہ کی جگہ خیر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ زیادہ خوبصورت ہے کہ تم چھپا کر صدقہ کرتے ہو. اور فرمایا اگر ایسا کرو گے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، وہ معاف کر دے گا تم سے مِن سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہ. ایک آدمی آپ کی خدمت ہوا، اور یہ طبرانی شریف کی روایت ہے. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتنا عن الصدقہ، ہمیں صدقے کے بارے میں آپ کچھ حکم بتائیے اور صدقے کے بارے میں ہمیں کچھ آپ وضاحت بتائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھا حجاب من النار، اگر تم صدقہ کرو گے تو یہ تمہارا صدقہ زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، قربانی ہے، نفلی صدقات ہیں، یہ تمہارے لیے جہنم کے درمیان دیوار بن جائے گی، آڑ بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی. لیکن دو شرطوں کے ساتھ، لمن احتسبها وابتغى بها وجه الله عز وجل، جو ثواب کی نیت سے کرے اور خالصۃ اللہ کی رضا. اور اس سے پہلے بیان ہو چکا ان الصدقۃ لا تسد 70 بابا من السوء، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے. ذل المؤمن یوم القیامت صدقہ، مومن کا سایہ قیامت والے دن اس کا صدقہ ہوگا، اور اس کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ اللہ بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو خبیر خوب. بعض اوقات ہم کسی کی محبت کا جذبہ دل میں رکھتے ہیں، زبان پہ بھی رکھتے ہیں، سوچ میں بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ساری زندگی اس کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ میرا کتنا ہمدرد ہے، اس سے کتنا محبت اور پیار کرنے والا ہے. حالانکہ اس کے دل کے دھڑکنے کے ساتھ دوسرے آدمی کا دل دھڑکتا ہے، لیکن دوسرے کو خبر نہیں ہوتی. اور بعض اوقات وہ اس کو منافق بھی سمجھتا ہے کہ یہ شخص منافق ہے، شاید میرا دشمن ہے. یہ دنیا میں ہو سکتا ہے، انسانوں کے ساتھ مخلوق تو کے حالات سے واقف نہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا وساوس پیدا ہوتے ہیں، اچھے کچھ برے کیا خیال ہے، ہم واقف ہیں. ہم ایک دوسرے کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتے، لیکن اللہ ہمارا واقف ہے. اور اللہ بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے. ایک ٹینک، توپ، ایک میزائل، ایٹم اور کوئی بھی دنیا کی چھوٹی موٹی ایجاد ہے، موجد جو ہے جس نے بنایا ہے، کوئی آدمی اٹھ کے کھڑا ہو اور وہ کہ جی آپ کو نہیں خبر یہ کیا چیز ہے، وہ کہے گا اللہ کے بندے بنائی میں نے، اس کا مجھے بھی میں ہوں، کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے جانتا، اس کو تو میں بنانے والا ہوں، میں تو اس ایک ایک پرزے سے واقف ہوں. اللہ بھی یہی فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرو گے اللہ ظاہر سے بھی واقف ہے، اللہ باطن سے بھی واقف ہے. لازم اور ضروری ہے کہ تم اپنی نیت اچھی رکھو، ثواب کی نیت رکھو. یقیناً جو جاننے والا ہے ایک دن وہ تمہیں اس کا بہت بہت اجر و ثواب نصیب فرمائے. دوسری آیت کریمہ کا پس منظر شان ضروری ہے کہ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوگی، حدیبیہ کی صلح ہوگی تو مسلمانوں کا آنا جانا اور کافروں کا آنا جانا مکہ المکرمہ مدینہ منورہ شروع ہو گیا. تو بہت سارے کافر تھے ایسے وقار مسلمانوں کے جو آتے تھے، لیکن تھے وہ حاجت مند ضرورت مند. تو دلوں میں خیال آتا تھا کہ ان کو ہم صدقہ خیرات دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں، یہ حاجت مند ضرورت مند ہے، کافر ہیں، مسلمان کوئی نہیں. اللہ نے یہاں اجازت دے دی کہ گنجائش ہے تو ان کو صدقات دے سکتے. اب سوال یہ ہے کون سے صدقات دیے جا سکتے ہیں؟ تو زکوٰۃ کے علاوہ سارے صدقات کافر کو دیے جا سکتے ہیں. زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات کافر کو دے سکتے. لیکن کافر کی 2 قسمیں ہیں. ایک کافر یہ ہے جو حربی کافر اس کو کہتے ہیں، حرب جنگ سے، جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے، جس طرح انڈیا پاکستان. اب ان کافروں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ تو کسی بھی کافر کو نہیں دے سکتے، کوئی صدقہ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ حربی کافر ہے.
مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے والے ہیں، ان کو ہم کوئی صدقہ نہیں دے سکتے۔ دوسرا کافر وہ ہے جو ذمہ کافر ہے، ذمہ اس کو کہتے ہیں اسلامی ملک کے اندر رہتا ہے اور وہ اس ملک کے قانون کی پاسداری کرتا ہے، اسلام کے قوانین کی پاسداری کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا، ان کو کسی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، کسی مذہب کے ساتھ تعلق ہے، زکوٰۃ ہم اس کو نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ صدقات ہم اس کو دے سکتے ہیں، کھانا دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں، اسے شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں اس کی وضاحت بیان فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ایک مزید وضاحت بھی ہے، وہ یہ کہ تم ان کو صدقات تو دیتے ہو، یہ تمنا نہ رکھو کہ صدقات دینے کے بعد ہم ان کو ضرور بے ضرور اسلام کے اندر بھی داخل کریں۔ لا اکراہ فی الدین پہلے بیان ہو چکا ہے، یہ دیکھی تمہاری اپنی جگہ، اگر وہ خود اسلام کو قبول کرے تمہارے اخلاق سے متاثر ہوگی وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی کوشش اور آرزو اور اس کی بہت کوشش اور زبردستی کہ وہ کسی طرح اسلام کو قبول کر لے، یہ کسی طور پر بھی زبردستی جائز نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے ارشاد، لیسا علیک ہداہم، نہیں ہے آپ کے ذمہ، پہلے خطاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور اس کے بعد ہر امتی کو خطاب، نہیں ہے آپ کی ذمہ ہداہم، ان کی ہدایت، کہ کافر اور مسلمان ہو جائیں اور ان کو زبردستی اسلام کے اندر داخل کر دیں، پر میں نہیں، یہ کام تو ہدایت دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ ہدایت کا معنی یاد رکھیں، ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے ایصال الی المطلوب، خوب یاد رکھیں، دوسرا ہے اراءۃ الطریق۔ ایصال الی المطلوب یہ ہے منزل تک پہنچانا۔ مجھ سے، آپ سے کسی آدمی نے پوچھ لیا کہ فلاں جگہ میں نے جانا ہے، میری رہنمائی کیجیے، مجھے ہدایت دیجیے۔ ایصال الی المطلوب یہ ہے کہ آپ اس کو ساتھ لیں اور وہاں تک اس کو چھوڑ کے آئیں، پہنچا کے آئیں منزل تک جہاں وہ جانا چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ دوسرا معنی ہے اراءۃ الطریق، صرف راستہ دکھانا۔ آپ نے یہیں سے کھڑے کھڑے کہا، یہاں سے آپ باہر نکلیں گے، فلاں چوک، فلاں گلی، فلاں راستہ کرتے کراتے فلاں جو آپ کی منزل ہے وہ آ جائے گی، یہیں سے آپ نے سب بتا دیا یہ کیا ہے، یہ راہ الطریق، راستہ دکھانا۔ یہاں جو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کے ذمہ نہیں ان کو ہدایت دینا، مطلب یہ کہ منزل تک پہنچانا وہ آپ کا کام نہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ رہنمائی کریں گے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، ہمارے ذمہ حساب۔ ہاں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دے گا، منزل تک پہنچائے گا، جس کے دل کے اندر طلب ہے وہ اس کا کام ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ تو دونوں معنی یاد رکھ لیں، ایک ہے صرف راستہ دکھانا، وہ تو نبیوں کا کام ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تمام انبیاء رہنمائی کرتے ہیں ہدایت کے راستے کی طرف، اور جہاں تک منزل تک پہنچانا ہے وہ اللہ کا کام ہے۔ اسی کو یہاں بیان کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا، جو تم خرچ کرو گے، من خیر کی مال سے، مال کو بھی خیر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خیرات کا باعث ہے، اس کے ذریعے سے انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے، حاجت پوری ہوتی ہے، اس کو مال کو خیر کہا جاتا ہے، خیر، بہتر چیز۔ اور جو تم خرچ کرو من خیر مال سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، یاد رکھو تمہاری جانوں کے لیے، یہ نہ سمجھو اللہ پہ کوئی احسان ہے یا فقیر پہ کوئی احسان ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، تم محتاج ہو، اللہ محتاج نہیں۔ وما تنفقون من، صحابہ میں اہل بیت کی اللہ نے تعریف بیان کی ہے، اور تم خرچ نہیں کرتے الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے، یہ ان کی شان اور عظمت ہے۔ اللہ ان کے دلوں کی حالات مجھے آپ کو بتا رہے اور آگاہ کر رہے ہیں۔ وما تنفقوا، جو تم خرچ کرو، من خیر مال سے، یوفى الیکم،